اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاص طلسم آج آپ کو بتانے والا ہوں، اور اس سے آپ اپنا بھی علاج کر سکتے ہیں، دوسروں کا بھی علاج کر سکتے ہیں۔ کروڑوں بندشیں آپ ایک طلسم سے ایک منٹ میں اس کا توڑ بھی کر سکتے ہیں، اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، کچھ باتیں جاننا آپ کے لیے ضروری ہیں۔ جب تک آپ یہ نہیں جانتے اس وقت تک آپ علاج نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ مجھ پر بندش کس وجہ سے ہے۔ جادو کی وجہ سے ہے، جنات کی وجہ سے ہے، یا پھر نظر بد کی وجہ سے ہے، یا پھر حسد کی وجہ سے ہے۔ جب تک آپ کو اس کا پتہ نہ لگے اس وقت تک آپ بندش کا توڑ نہیں کر سکتے۔ بندش کیسے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مجھ پر بندش ہے؟ اس کی کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ بندش کی علامتیں یہ ہوتی ہیں۔ پہلے میں 3 خواب بتاؤں گا، اگر آپ کو یہ نظر آتے ہیں تو آپ پر بندش لگائی گئی ہے جادو یا جنات کی وجہ سے۔ اگر آپ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک جوتا یا 2 جوتے کہیں پر کھو گئے ہیں، آپ ان کو تلاش کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں مل رہے، آپ ادھر ادھر اضطرابی حالت میں پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں مل رہے۔ دوسری اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ امتحان حال میں بیٹھے ہیں، آپ کو پیپر ہی نہیں آتا، پیپر آپ بھول گئے، جو جوابی کوسچن ہوتے ہیں وہ آپ بھول گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر بندش لگی ہوئی ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ کسی گلی محلے میں دوڑ رہے ہیں اور آپ کو راستہ نہیں ملتا، آپ آگے جاتے ہیں راستہ بند ہوتا ہے، دیواریں ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر سخت ترین بندش جادو یا جنات کے ذریعے سے لگوائی گئی ہے۔ اسی طرح اگر نظر بد کی وجہ سے بندش ہے تو وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں، کیونکہ کبھی کبھار انسان کو جب اللہ تعالیٰ زیب و زینت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، تو نظر لگ جاتی ہے، تو اس کا ہم کیسے وہ کریں گے؟ اگر آپ کو اکثر یہ خواب نظر آتا ہے کہ آپ کے کپڑوں پہ مطلب آپ نے سفید کپڑے پہنے ہیں، اس پہ کالی سیاہی ہے، کسی نے پھینک دی ہے یا کالی سیاہی ہے، یا آپ اکثر خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کالا لباس پہنتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر بندش ہے، نظر بد کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنے کپڑے اتار دیا، متعدد بار آپ یہ خواب دیکھتے ہیں، تو نظر بد کی وجہ سے آپ پر شدید بندش ہے۔ معزز سامعین، اسی طرح اگر آپ یہ علامتیں محسوس کرتے ہیں جو ابھی میں بتانے والا ہوں، تب بھی آپ پر بندش ہے، پہلے بندش کا پتہ لگائے، اس کے بعد علاج کریں تو علاج آپ کے لیے آسان ہوگا۔ سب سے پہلے اگر آپ کے بنتے کام بگڑ جائے، مطلب ایک کام میں آپ نے ہاتھ ڈالا، اب 100% چانس ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گا، وہ بگڑ جائے، تو اس کا مطلب ہے آپ پر بندش لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو رات کو نیند نہ آئے، بے چینی محسوس ہو، آپ کو ڈر خوف ہو کہ کوئی مجھے قتل نہ کر دے، تو سمجھ لیں آپ پر بندش لگائی گئی ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا، آپ کو پتہ تھا کہ اس میں کاروبار میں مجھے انتہائی زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن آپ کے حد سے بھی زیادہ نقصان ہو گیا، تو آپ سمجھ لیں آپ پر بندش لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو آپ کے اپنے پرائے ہیں وہ رشتہ توڑنے کی کوشش کریں گے، آپ جوڑنے کی کوشش کریں گے، وہ توڑنے کی کوشش کریں گے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پر بندش ہے۔ اب معزز سامعین، جادو، جنات یا نظر بد یا کسی بھی وجہ سے بندش ہے، مختلف اس کے اعمال ہیں، مختلف اس کے طریقے ہیں، میں اور بھی طریقے بتاؤں گا، لیکن آج کا جو میں طریقہ بتا رہا ہوں انشاءاللہ وہ ساری بندشوں کے لیے کافی شافی ہیں۔ ہر قسم بندش کا توڑ ہے، اس سے آپ ہر قسم بندش کر سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اس کے بعد آپ عمل کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو قطعی فائدہ ہوگا، اور 100% آپ کو فائدہ ہوگا، کبھی بھی آپ کو نا امیدی نہیں ہوگی۔ معزز سامعین، جیسے کہ آپ کو اسکرین پر کچھ حروف نظر آ رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیں یہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کے حروف ہیں، اس سے آپ نے طلسم بنانے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس سے آپ نے طلسم بنانے ہیں۔
طلسم آپ کس طرح بنائیں گے اس کا طریقہ اب آپ نوٹ فرما لیں. اگر آپ کا نام ذیشان احمد ہے اور آپ اب اپنی بندشی دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے یہ اب آپ نوٹ فرما لیں. ذیشان احمد اگر آپ کا نام ہے، آپ پر بندش لگی ہے، تو آپ اس بندش کا علاج کس طرح کریں گے وہ اب آپ نوٹ فرما لیں. دیکھیں جیسے سورہ اخلاص میں نے حروف میں لکھی ہے، اسی طرح آپ نے ذیشان احمد کو حروف میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پر آپ کے سامنے حروف میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. زی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے. اب ان کو میں سرخ کر لیتا ہوں ریڈ کلر کا تاکہ آپ کو پھر پتہ لگ سکے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس دو طلسم ہو گئے، ایک ذیشان احمد کے حروف ہم نے لیے، ایک سورہ اخلاص ہم نے لیا. یہ حروف آپ نے یہ جو لکھی ہے نا اس کے درمیان آپ نے لکھنا ہے. کیسے؟ دیکھیں یہاں پر آ کے آپ نے زی لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو آپ نے زال لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آ کے آپ نے یا لکھ دینا ہے. اس کو میں سرخ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ سورہ اخلاص کے حروف ہیں اور یہ جو ہے نا ذیشان کے حروف ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر یا کے بعد کیا ہے؟ شین ہے، تو میں نے اس کو لکھا، اس کو میں نے ریڈ کر دیا. پھر یہاں پر واو کے بعد میں نے کلک کیا، الف آتا ہے، اس پر میں نے کلک کیا، اس کو میں نے ریڈ کر دیا تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں. پھر الف کے بعد کیا ہے؟ نون ہے، یہاں پر میں نے نون لکھا، اس کو میں ریڈ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. پھر نون کے بعد کیا ہے؟ الف ہے، تو یہاں پر میں نے الف لکھا، اس کو میں ریڈ کر لیتا ہوں آپ کو آسانی ہو. پھر ہا ہے، ہا کو میں نے لکھ دیا، اب اس کو میں نے ریڈ کر دیا. ٹھیک ہے، پھر یہاں پر میم ہے، یہ میں نے لکھ دیا، اس کو بھی میں ریڈ کر لیتا ہوں. پھر الف ہے، الف کے بعد یہاں پر میم ہے، میم کے بعد دال ہے، تو یہاں پر میں دال لکھ دیتا ہوں، دال کو میں نے ریڈ کر دیا. ٹھیک ہے، اب یہ حروف تو باقی ہیں لیکن یہ ختم ہو گئے. پھر آپ نے یہاں سے زال سے شروع کرنا ہوگا، پھر لینے ہوں گے. ٹھیک ہے، تاکہ حروف یہ سارے حروفوں کے درمیان آپ کے نام کے حروف آ جائیں. میں اگر پورا لکھوں گا آپ کو سمجھاؤں گا تو یہ ویڈیو کافی طویل ہو جائے گی اور میں نہیں چاہتا کہ طوالت ہو. جس کو سمجھ نہ آئے وہ ہمیں اپنا نام ای میل کر سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ بنا کے آپ کو فری میں بھیجیں گے. اس کا کوئی بھی ہدیہ کوئی بھی وہ نہیں ہوگا، لیکن کوشش کریں کہ آپ خود نکالیں تاکہ آپ کو یہ حروف بنانے خود آ جائیں، آپ خود اپنا کام کر سکیں. کیونکہ آپ ایک بار اپنے لیے کریں گے، ایک بار کسی فیملی ممبر کے لیے کریں گے تو بار بار ہم آپ کے لیے نہیں کر سکیں گے، صرف ایک بار کریں گے. ٹھیک ہے، اس طرح ذیشان کے حروف ان تمام اس میں بار بار لینے ہیں. جہاں پر یہ حروف ختم ہو جائے بس آپ نے چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس طلسم بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس طلسم بن جائے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اصل کام اب ہے، ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. معزز سامعین، اس طلسم کو آپ نے جمعے والے دن لکھنا ہے. پہلے سے رف پہ تیار کر لیں، آپ نے جمعے والے دن لکھنا ہے. لکھنا کس چیز سے ہے یہ یاد رکھیں. زعفران کو آپ نے ارک گلاب میں حل کر کے آپ نے لکھنا ہے. لکھتے وقت آپ نے اپنا حصار لازمن کرنا ہے تاکہ جنات، شیاطین یا جادوگر آپ کے عمل میں دخل نہ دے سکیں. حصار کر کے آپ نے یہ حروف 7 کاغذوں پر لکھنے ہیں. 7 کاغذوں پر لکھ کر آپ نے 200 بار سورہ اخلاص پڑھ کے ان تمام کاغذات پر دم کرنا ہے. اب اس کا استعمال کا کیسی طریقہ ہے؟ رات کو آپ نے 1 لیٹر مسجد کا پانی لے کر اس میں 1 کاغذ ڈال کر اس وقت بھی پی لے. کل کا تمام دن اس پانی کو بار بار پیے. پانی کم ہو تو گھر کا پانی ملائے، لیکن پہلے آپ نے مسجد کا پانی لینا ہوگا. اسی پر آپ نے 200 بار سورہ اخلاص پڑھ کے بھی دم کرنا ہوگا، تب آپ نے پینا ہوگا. ٹھیک ہے، روزانہ آپ نے 1 کاغذ اس طرح مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پانی میں ڈال کر اس پانی پر 200 بار سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرنا ہے، اس پانی کو پینا ہے. جب 7 دن مکمل ہو جائیں، اب دیکھیں اگر آپ کی پہلے دن جب آپ پانی میں ڈال دیں گے، سورہ اخلاص پڑھ لیں گے، دم کر کے پی لیں گے، اسی وقت آپ کی سخت ترین بندشیں ختم ہو جائیں گی. کچھ بندشیں ایسی ہوتی ہیں کہ 10 سال لگ جاتے ہیں اس کو، تو اس کے لیے آپ نے 7 دن آپ نے عمل کیا،
تو اگر بندش کچھ باقی ہے تو 7 دن مزید عمل کر لیں، ورنہ 7 دن مطلب 21 دن تک عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا عمل ہو جائے گا، آپ کو بندش سے نجات مل جائے گی۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے بندش سے مجھے حفاظت ملے، تو یہ ایک زائد لکھ لیں، اس پر 200 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس کا تعویذ بنا کے اس پر موم ڈال کے اس کو اچھے کپڑے میں یا پھر آپ اس کو چمڑے میں پیک، کوئی بھی چمڑا ہو کسی بھی کلر کا، اس میں پیک کر کے اپنے گلے میں ڈالیں، روزانہ آپ 101 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ آپ کے ساتھ 7 باتیں ہوں گی، ایک، آپ پر کوئی بھی جن جادوگر بندش عمر بھر نہیں لگا سکے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات، آپ کو رزق وہاں سے دیا جائے گا جہاں پر آپ کا وہم گمان ہی نہ ہو۔ تیسری بات، جو بندش کی وجہ سے آپ کے رشتے ٹوٹ چکے تھے انشاءاللہ وہ دوبارہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ چوتھی بات، آپ کی دولت میں انتہائی زیادہ برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ پانچویں بات، آپ کو ملازمت کی تلاش ہے، اس پر بندش تھی، یا رشتوں کی تلاش ہے، رشتے پہ بندش تھی، وہ آپ کو مل جائے گا۔ چھٹی بات، اگر کسی نے جادو کے ذریعے سے آپ پر بندش لگائی، جادو کہیں پر دفن ہے، تو انشاءاللہ وہ ڈیفیوز ہو جائے گا۔ اب چھٹی بات، اگر آئندہ کے لیے کوئی آپ پر بندش باندھے گا تو بندش انشاءاللہ اس پہ لگ جائے گی۔ ساتویں بات، انشاءاللہ آپ کے پاس دولت بہانوں سے آئے گی، آپ سنبھال ہی نہیں سکیں گے۔ معزز سامعین، یہ بڑا ہی پیارا طلسم ہے، تھوڑی سی محنت ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو کروڑوں عاملین سے نجات مل جائے گی، آپ خود گھر میں بیٹھ کر اپنی بندش کا مکمل کامل علاج کر سکیں گے۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھ دیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس سے بہتر عمل آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔